بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 82 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وقیل المعارضۃ فی القطعیات راجعۃ الی النقض۔ یاد رکھیں کہ دلائل دو طرح کے ہیں، عقلی اور نقلی۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، یقینی اور ظنی۔ اس طرح دلائل کی کل 4 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1 دلائل عقلیہ قطعیہ، نمبر 2 دلائل عقلیہ ظنیہ، نمبر 3 دلائل نقلیہ قطعیہ، نمبر 4 دلائل نقلیہ ظنیہ۔ جب معارضہ پایا جائے، یعنی معلل اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرے اور پھر سائل معلل کے مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں کون سی ہیں، دلیل عقلی ہیں یا دلیل نقلی ہیں، پھر یہ کہ دلیل قطعی ہیں یا دلیل ظنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں قطعی ہوں، اگر دونوں کی دلیلیں ظنی نہ ہوں بلکہ کیا ہوں، قطعی ہوں، اگر دونوں کی دلیلیں قطعی ہوں، خواہ عقلی ہوں خواہ نقلی ہوں، اگر دونوں کی دلیلیں قطعی ہیں تو ان دلائل قطعیہ میں معلل اور سائل کے درمیان جو معارضہ ہے، یہ معارضہ در حقیقت نقض ہوگا، معارضہ نہیں ہوگا۔ یعنی قطعیات میں جو یہ معارضہ واقع ہے یہ نقض کی طرف راجع ہوگا کہ حقیقت میں یہ نقض ہے، معارضہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اگر دلائل قطعیات میں معارضہ ہو تو وہ در حقیقت نقض ہوگا، معارضہ نہیں ہوگا؟ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ شارح علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معارضہ میں سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کر کے اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، معارضہ میں سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ تو معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کرنے کا مطلب، اور چونکہ دونوں یاد رکھیے گا، پھر سے سن لیجئے، معارضہ میں سائل فریق مخالف یعنی معلل کی دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، اور چونکہ یہاں معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں کیا ہیں، قطعی ہیں، تو چونکہ معارضہ میں سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی دلیل کے مدلول کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ معلل کی دلیل صحیح ہے۔ سائل معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کر رہا ہے، تو معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ معلل کی دلیل صحیح ہے جو اس کے مدعا پر دلالت کر رہی ہے، اور پھر سائل مدلول اور مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، اپنی دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو مدعا کے منافی کو سائل دلیل سے ثابت کرتا ہے اور وہ بھی دلیل قطعی سے ثابت کرتا ہے، تو معلل کے مدعا کے منافی کو
دلیل قطعی سے ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس کی بھی دلیل قطعی صحیح ہے جو معلل کے مدعا کے منافی پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، چونکہ معارضہ میں سائل معلل کی دلیل کو تسلیم کرتا ہے اور تسلیم کرنے کے بعد اس کے مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ معلل کی دلیل قطعی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس معلل کی دلیل صحیح ہے جو اس کے مدعا پر دلالت کر رہی ہے، اور پھر معلل کے مدعا کے منافی کو وہ دلیل قطعی سے ثابت کرتا ہے، تو معلل کے مدعا کے منافی کو دلیل قطعی ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس سائل کی دلیل قطعی بھی صحیح ہے جو مدعا کے منافی پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اس صورت میں دو قطعی متنافیین کا نفس الامر میں صدق و اجتماع لازم آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کی دلیل قطعی ہیں، اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں دلیلیں اپنے اپنے مدلول پر کیا ہیں؟ دلالت کر رہی ہیں۔ تو دو قطعی متنافیین کا نفس الامر میں صدق و اجتماع لازم آ رہا ہے جو محال ہے، اس لیے قطعیات میں معارضہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ معارضہ در حقیقت نقض کی طرف راجع ہوگا، اور مانا یہ جائے گا کہ سائل معلل کی دلیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، بلکہ سائل معلل کی دلیل کو ناقابل تسلیم ٹھہراتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ معلل کی دلیل فساد کو مستلزم ہے، اور فساد کو مستلزم ہونے کے سبب معلل کی دلیل قابل استدلال نہیں ہے، اور اسی کا نام نقض ہے، یہی نقض ہے۔ لہذا قطعیات میں جو معارضہ ہوتا ہے وہ معارضہ در حقیقت معارضہ نہیں ہے، نقض ہے، یعنی وہ نقض کی طرف کیا ہے؟ راجع ہے۔ اچھا، قطعیات میں واقع ہونے والے معارضے کو ہم در حقیقت نقض قرار دیتے ہیں، اور اسے معارضہ فیہ النقض کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معارضہ فیہ النقض کہتے ہیں، معارضہ فیہ النقض کا نام دیتے ہیں، معارضہ فیہ النقض سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں ایک شبہہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معارضہ قطعیات میں واقع ہونے والا معارضہ جو در حقیقت معارضہ نہیں ہے، نقض ہے، تو اسے معارضہ فیہ النقض کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے الٹ نقض فیہ المعارضہ کا نام کیوں نہیں دیا گیا؟ اسے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نقض فیہ المعارضہ، تو اسے نقض فیہ المعارضہ نہیں کہا جاتا ہے بلکہ معارضہ فیہ النقض کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو اس کے بارے میں شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں معارضہ یہ صریح ہے اور نقض ضمنی ہے، اور ضمنیات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسے معارضہ کہا گیا، اور چونکہ ضمناً اس میں نقض ہے اس لیے معارضہ فیہ النقض کا نام دیا گیا، نقض فیہ المعارضہ کا نام نہیں دیا گیا۔ قطعیات میں واقع ہونے والا معارضہ یہ نقض کی طرف راجع ہوگا، نہ کہ نقلیات ظنیہ میں واقع ہونے والا معارضہ، کہ دلائل اگر نقلی ہوں اور ظنی ہوں، دلائل اگر نقلی ہوں اور ظنی ہوں، جیسے دلیل فقہی قیاس فقہی کہ وہ ظنی ہوتی ہے، تو نقلیات ظنیہ میں واقع ہونے والا معارضہ وہ معارضہ ہی ہوگا، نقض کی طرف راجع نہیں ہوگا، وہ در حقیقت معارضہ ہی ہوگا، وہ در حقیقت نقض نہیں ہوگا، نقض کی طرف راجع نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے اس کی دلیل یہ دی کہ چونکہ یہ دلائل نقلیہ ظنیہ ہیں، سائل اور معلل دونوں کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل نقلیہ اور ظنیہ ہیں، اور جب دلیل ظنی ہو تو اس میں
خطا ہو سکتی ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ ان دونوں دلیلوں میں سے کوئی ایک، ان دونوں قیاسوں میں سے کوئی ایک نفس الامر کے اعتبار سے غلط ہو اور دلیل صحیح کے معارض ہو. قیاس صحیح قیاس صواب کے کیا ہو؟ معارض ہو. تو معارضہ پا لیا جائے گا، اور جب معارضہ پا لیا جائے گا تو نقض کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں. وقیل المعارضۃ فی القطعیات ای الدلائل العقلیۃ والنقلیۃ الیقینیۃ راجعۃ الی النقض. اور ایک قول یہ ہے کہ دلائل قطعیہ میں واقع ہونے والا معارضہ نقض کی طرف راجع ہوتا ہے. یعنی ان دلائل میں واقع ہونے والا معارضہ جو دلائل خواہ دلائل عقلیہ یقینیہ ہوں، خواہ دلائل نقلیہ یقینیہ ہوں، ان دلائل میں واقع ہونے والا معارضہ نقض کی طرف راجع ہوتا ہے. لامتناع اجتماع القطعیین المتنافیین بحسب نفس الامر. کیونکہ یہ ناممکن اور محال ہے کہ دو قطعی متنافیین کا نفس الامر کے اعتبار سے اجتماع ہو. یہ کیا ہے؟ محال ہے. وَيُسَمَّى الْمَذْكُورُ مُعَارَضَةً فِيهَا النَّقْضُ. اور اس ذکر کردہ صورت کو معارضہ فیہا النقض کا نام دیا جاتا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُعَارَضَةً فِيهَا النَّقْضُ وَلَمْ تُسَمَّ نَقْضًا فِيهَا مُعَارَضَةً لِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ صَرِيحَةٌ وَالنَّقْضَ ضِمْنِيٌّ وَالضِّمْنِيَّاتُ لَا تُعْتَبَرُ. اور اس مذکورہ صورت کو معارضہ فیہا النقض کا نام دیا گیا، نقض فیہا المعارضہ کا نام نہیں دیا گیا، کیونکہ اس صورت میں معارضہ صریح ہے اور نقض ضمنی ہے، اور ضمنیات معتبر نہیں ہوتے. دون النقلیات الضمنیۃ کالقیاس الفقہی. نہ کہ نقلیات ضمنیہ میں، نہ کہ دلائل نقلیہ ضمنیہ میں، کہ دلائل نقلیہ ضمنیہ میں واقع ہونے والا معارضہ نقض کی طرف راجع نہیں ہوگا، بلکہ وہ معارضہ خالصہ ہوگا. کل قیاس الفقہی. نقلیہ دلیل نقلی ضمنی کی مثال کل قیاس الفقہی، جیسے دلیل فقہی قیاس فقہی. فإنه يجوز ان يكون احد القياسين خطأ بحسب نفس الامر ويعارض القياس الصواب. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جائز ہے کہ ان دو قیاسوں میں سے، ان دو دلیلوں میں سے کوئی ایک غلط ہو نفس الامر کے اعتبار سے، اور وہ قیاس صحیح کے معارض ہو، دلیل صحیح کے معارض ہو، تو یہ معارض خالصہ ہوگا. فلا حاجت الی القول برجوعہ الی النقض. لہذا اس کے نقض کی طرف راجع ہونے کا قول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ معارضہ فیہا النقض اور معارضہ بالقلب، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی چیز ہیں. معارضہ فیہا النقض اور معارضہ بالقلب یہ دونوں در حقیقت ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، صرف اعتباری فرق ہے. حقیقتاً ایک ہیں اور اعتباراً کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. معارضہ بالقلب کے سلسلے میں آپ ما سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں سائل اور معلل دونوں کی دلیلیں مادہ اور صورت دونوں اعتبار سے متحد ہوں، اسے معارضہ بالقلب کہتے ہیں. جس صورت میں معلل اور سائل دونوں کی دلیلیں مادی اعتبار سے بھی اور صوری اعتبار سے بھی متحد ہوں تو اسے معارضہ بالقلب کہتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ معارضہ فیہا النقض اور معارضہ بالقلب دونوں حقیقت کے اعتبار سے متحد ہیں، صرف دونوں میں اعتباری فرق ہے، حقیقی فرق نہیں ہے.
کیونکہ معارضہ بالقلب میں ہوتا کیا ہے کہ معلل نے جو دلیل پیش کی تھی اپنے حق میں، معارضہ بالقلب میں یہ ہوتا ہے کہ معلل اپنے حق میں جو دلیل پیش کرتا ہے، سائل معلل کی اس دلیل کو سائل بعینہ معلل کی دلیل کو اس کے خلاف دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، معارضہ بالقلب میں ہوتا یہ ہے کہ معلل اپنے حق میں، اپنے مدعا کے ثبوت میں جو دلیل پیش کرتا ہے، سائل معلل کی اس دلیل کو اس کے خلاف دلیل بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اس کے خلاف شاہد بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ معارضہ میں، اس اعتبار سے کہ معارضہ بالقلب میں مستدل اور معلل کی دلیل کو اس کے خلاف شاہد اور دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے وہ اس کے حق میں شاہد اور دلیل تھی۔ اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ معارضہ بالقلب ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ وہ نقض کے معنی کو متضمن ہے، معارضہ فیہ النقض ہے۔ اب عبارت دیکھیں، کہتے ہیں والمعارضۃ بالقلب اخوان، نہیں اوپر سے وقیل ہوا والمعارضۃ بالقلب اخوان، یہ متن کی عبارت ہے۔ تو قیل ہوا ضمیر سے کون مراد ہے، اس کی وضاحت شارح نے کر دی ہے، اے معارضہ فیہ النقض۔ تو معارضہ کے لیے ہوا ضمیر کا استعمال کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے، یعنی مذکر کی ضمیر استعمال کی۔ تو ایسا کیوں کیا؟ معارضہ کا لفظ اس میں تو تائے تانیث ہے۔ تو شارح کہتے ہیں اصل میں معارضہ مصدر ہے، اور مصدر کیا ہے؟ یہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ مصدر تو صرف مذکور کی تعویل میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہوا کی ضمیر صحیح ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ یعنی معارضہ فیہ النقض اور معارضہ بالقلب دونوں بھائی ہیں، یعنی دونوں ایک ہیں، متشارکان فی الماہیت والحقیقت، یعنی ماہیت و حقیقت میں باہم شریک ہیں۔ والتغایر بینہما بالاعتبار، اور ان دونوں کے درمیان تغایر صرف اعتباری ہے۔ وتذکیر الضمیر، اوپر دیکھ لیں، وتذکیر الضمیر، یہاں ہوا وقیلا ہوا کے ضمیر مذکر کیوں لگے؟ شارح کہتے ہیں وتذکیر الضمیر لأن المعارضۃ مصدر بتعویل المذکور، اور ضمیر کی تذکیر اس بنیاد پر ہے کہ معارضہ مصدر ہے جو مذکور کی تعویل میں ہے۔ والتغایر بینہما بالاعتبار، اور معارضہ فیہ النقض اور معارضہ بالقلب کے درمیان تغایر صرف اعتباری ہے۔ فباعتبار انہا تقلب دلیل المستدل شاہدا علیہ بعد ان کان شاہدا لہ یسمى قلبا، تو اس اعتبار سے کہ معارضہ مستدل اور معلل کی دلیل کو اس کے خلاف شاہد میں تبدیل کر دیتا ہے، بعد اس کے کہ وہ اس کے حق میں شاہد تھا، یسمى قلبا، اس معارضہ کو معارضہ بالقلب کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ معارضہ میں مستدل اور معلل کی دلیل کو اس کے خلاف شاہد اور دلیل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پہلے وہ اس کے حق میں شاہد اور دلیل تھا، اسے معارضہ بالقلب کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ معارضہ نقض کے معنی کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اسے معارضہ فیہ نقض کہا جاتا ہے۔ یہ بحث مکمل ہوئی، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔